الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقوله سبحانه: ومن يقنط من رحمة ربه إلا القوم الضالون. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آج کا درس ہے اس بیان میں کہ اللہ رب العالمین کا فرمان کہ کیا یہ لوگ اللہ کے مکر سے یعنی اللہ کی پکڑ سے اپنے آپ کو محفوظ اور مامون سمجھ رہے ہیں؟ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. اللہ کے مکر، اس کی پکڑ سے وہی لوگ اپنے آپ کو محفوظ اور مامون سمجھتے ہیں جو گھاٹا اٹھانے والے ہیں. اسی طرح اللہ رب العالمین کا یہ فرمان: وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الضَّالُّونَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الضَّالُّونَ. اللہ کی رحمت سے وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو گمراہ ہیں. اور اس بارے میں حدیث ابن عباس کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کبیرہ گناہوں کے بارے میں. آپ نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے. اس کے بعد اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا. نمبر 3 والامن من مکر اللہ، اللہ کی پکڑ سے اپنے آپ کو مامون اور محفوظ سمجھنا. اس حدیث کے امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں نقل کیا، اور یہ حدیث امام ترمذی کی تحقیق میں حسن ہے، اور علامہ البانی نے صحیحہ میں 2051 میں سے حسن قرار دیا. اسی طرح ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے حدیث موقوفاً ہے کہ اکبر الکبائر، جو موقوف ہے لیکن مرفوع کے حکم ہے، یعنی اسی سند ابن مسعود تک ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یقیناً انہوں نے سنا ہوگا، کیونکہ یہ باتیں اپنی فکر سے اور اپنی رائے سے نہیں کہی جا سکتی. کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے. والامن من مکر اللہ، اور اللہ کے مکر اور اس کی پکڑ سے محفوظ سمجھنا. اور والقنوط من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا. والیاس من روح اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی آسانی اور کشادگی سے اپنے آپ کو مایوس سمجھنا. یہ مصنف ابن عبد الرزاق میں مجموع الزوائد میں اس کی سند حسن ہے، اس کی سند صحیح ہے. اس باب کا آغاز ہوا سورہ اعراف کی آیت نمبر 99 سے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کا تذکرہ کیا ہے جو ظلم اور سرکشی پر آمادہ تھے. اور خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے ان آیات سے پہلے چند قوموں کا تذکرہ کیا ہے، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم کی سرکشی، ہود علیہ السلام کی قوم کا ظلم اور ان کا تکبر اور غرور اور شرک کے اوپر قائم رہنا اور اللہ کے بندوں پر ظلم کرنا. اور صالح علیہ السلام کی قوم کا اللہ نے تذکرہ کیا جو پہاڑوں کو تراش تراش کر بڑی بڑی بلڈنگیں اور خوبصورت عمارتیں بناتے تھے. اور قوم شعیب کا تذکرہ کیا جو ناپ تول میں کمی کرتی تھی. اللہ نے ان قوموں کو تباہ کر دیا، جبکہ اپنے زمانے میں
دنیا کے پردے پر بڑی متمدن اور مہذب قومیں مانی جاتی تھیں، بڑے بڑے نقشے بنائے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں اور بڑی بڑی یادگاریں قائم کیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ان قوموں کے بارے میں فرمایا فلما جاءتهم رسولنا بالبينات، جب ان کے رسول کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ آئے، بینات کے ساتھ آئے، دلائل کے ساتھ آئے، وہ اپنے علم پر، اپنی ٹیکنالوجی پر، اپنی صلاحیت پر اور اپنے کر و فر پر نازاں تھے، فرحاں تھے، شاداں تھے۔ اللہ نے فرمایا جن چیزوں کا وہ مذاق اڑاتے تھے، شریعت کا مذاق اڑانے والے، انبیاء کا مذاق اڑانے والے، ایمان والوں کا مذاق اڑانے والے، اس مذاق نے انہیں آ گھیرا، یعنی اللہ کے عذاب نے پکڑ لیا، اور یہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے رہے اللہ کے عذاب سے۔ فلم یکن ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا، جب اللہ کا عذاب آ گیا تو اس وقت وہ ایمان لائے، ان کا ایمان ان کے لیے نفع بخش ثابت نہ ہو سکا۔ یہ اللہ کا نظام و دستور ہے کہ جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے تو ٹلتا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کے داستان بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا، قوموں کو ڈرایا، جماعتوں کو ڈرایا، بستی والوں کو ڈرایا، وما هلكنا من قرية إلا أهلكنا وما هلكنا من قرية وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون۔ جن بستی والوں کو ہم نے ہلاک کیا تو ہم نے پہلے ان کو ہلاک کرنے سے پہلے جان کی تکلیف میں ڈالا، مال کی تکلیف میں ڈالا، تاکہ ان کے اندر عاجزی اور انکساری آ جائے۔ لیکن جب ان کو نیکی اور بھلائی پہنچتی تھی، جب آسانی پہنچتی تھی تو کہتے تھے ہم تو اس کے مستحق ہیں، اور جب اللہ نے آسانی دی تو حتی عفو، حد سے زیادہ آگے بڑھ گئے۔ قد مس آباءنا الضراء والسراء، اور یہ کہنے لگے کہ خوشحالی تنگی تو ہمارے باپ دادوں کو بھی پہنچی ہے، اللہ نے اچانک پکڑ لیا، اپنے آپ کو محفوظ سمجھنے والے۔ اس لیے اللہ نے آگے کہا افامین اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، اے وہ لوگوں جو اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہے ہو، کیا یہ بستی والے جو اپنے آپ کو نچند سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو کیا اس بات سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں کہ ہمارا عذاب اس حال میں آئے گا کہ اپنی خوابگاہوں میں آرام کر رہے ہوں گے، میٹھی نیند میں ہوں گے اور اللہ کا عذاب آ جائے گا، چاہے زلزلے کی شکل میں آ جائے، یا آسمان سے پتھروں کی بارش ہو، یا اللہ زمین میں دھسا دے، یا اللہ رب العالمین ان کے اوپر بارش کا عذاب نازل کر دے؟ کیا ایسے عذاب نہیں آئے؟ زلزلے آئے، بڑی بڑی بلڈنگیں زمین دوز ہو گئیں، پانی کا عذاب آیا، بڑی بڑی بستیاں دہ گئیں، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر بارش کا عذاب نازل کیا اور اس کے اندر بہ گئے، ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ افامین اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون او من اہل القری ان یاتیہم باسنا ضحی وہم یلعبون، کیا بستی والے اس بات سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہے ہیں کہ چاشت کے وقت، ناشتے کے وقت وہ کھیل کود میں ہوں گے اور ہمارا عذاب آ جائے گا؟ چنانچہ آج سے چند سال پہلے ہندوستان کے بعض علاقوں میں کرکٹ میچ ہو رہا ہے، لوگ شادہ فرحہ کھیل دیکھ رہے ہیں، اور ایسے وقت میں 8:40 پر اللہ کا عذاب آیا اور زمین دوز ہو گئے، بلڈنگیں زمین دوز ہو گئی، بڑی بڑی بلڈنگیں دھس گئیں، اللہ نے ان کے نام و نشان کو مٹا دیا۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب ہو چکا ہے اور غفلت میں منہ موڑ رہے ہیں، اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہے ہیں۔ اللہ نے اس کے بعد فرمایا افامنوا مکر اللہ، کیا یہ اپنے آپ کو اللہ کے مکر سے محفوظ سمجھتے ہیں؟ اللہ کا عذاب آ جائے گا، اس میں اشارہ ہے مجرموں کے لیے، کافروں کے لیے، اور اللہ کے مکر سے معمول سمجھنے والے لوگ گھاٹا اٹھانے والے لوگ ہیں، یعنی کافروں کے لیے، ظالموں کے لیے، باغیوں کے لیے تنبیہ ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے جو اللہ کے نیک بندے ہیں، خاشعین ہیں، صادقین ہیں، اور اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے لوگ ہیں، وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، یا تو گناہوں کا محاسبہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہیں، اللہ کی پکڑ سے ڈرتے ہیں، قیامت کے ہولناکی سے ڈرتے ہیں، موت کی سختی سے ڈرتے ہیں، اور اپنی نیکیوں کو حقیر سمجھتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور بے بسی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کی صفت ہے، مومن کی صفت ہے، اور منافق کی صفت کیا ہے؟ اپنی حالت میں مومن ہو، مطمئن ہو،
اس لیے امام بخاری نے کتاب التوبہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے کہا ان المؤمن لا يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف ان يقع عليه. مومن آدمی سے بھی گناہ ہوتا ہے، منافق سے بھی گناہ ہوتا ہے. منافق سے گناہ بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے، اور مومن سے چھوٹا گناہ بھی ہوتا ہے تو سمجھتا ہے وہ پہاڑ کے نیچے ہے، اور وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے وہ، اور پہاڑ اس پر گر جائے گا، یعنی اللہ کا عذاب آ جائے گا، پہاڑ گر جائے گا، یعنی گناہ کو پہاڑ سمجھتا ہے. اور منافق بار بار گناہ کرتا ہے تو سمجھتا ہے ناک پر مکھی بیٹھی ہوئی ہے، جس طرح اس طرح مکھی کو بھگاتا ہے اسی طرح گناہ پہ گناہ کرتا ہے، اور اس کا ضمیر اسے نہیں جھنجھوڑتا، اس کا دل مر چکا ہے، اس کا ایمان اس کے دل سے نکل چکا ہے، اللہ کا خوف اس سے رخصت ہو چکا ہے. اس لیے مومن اللہ سے ڈرتے ہیں، اور منافق اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں. اس لیے ابن ابی ملیکہ کا قول ہے ادرکت 30 صحابیا کلهم یخاف علی نفسه النفاق. میں نے 30 صحابہ کو پایا کہ وہ لوگ اپنے آپ کو ڈرتے تھے، اپنے آپ پر ڈرتے تھے نفاق سے. کوئی نہیں کہتا تھا ان کا ایمان جبریل اور میکائیل کی طرح ہے. حسن بصری کہتے ہیں ما خاف الا مومن، نفاق سے ڈرنے والا اللہ کے عذاب سے ڈرنے والا مومن ہے. وما منه الا منافق، اور منافق آدمی اپنے آپ کو مطمئن سمجھنے والا ہے. ابراہیم التیمی کہتے ہیں ما عرضت قولی على عملی الا خشیت ان اکون مکذبا. جب جب میں نے گفتار اور کردار کا موازنہ کیا کہ میں کہتا کیا ہوں اور کرتا کیا ہوں، اپنے کہنے اور کرنے میں فرق دیکھا، ڈرا کہ میں تکذیب کرنے والوں میں نہ ہو جاؤں، مکذبین میں میرا شمار نہ ہو جائے. اللہ اکبر. یہ سلف ڈرا کرتے تھے، ایمان والے ڈرا کرتے تھے. جنت کی صفت اللہ نے بتائی سورہ مومنین میں والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون. جو ہر قسم کی نیکیاں کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، صدقات بھی کرتے ہیں، لیکن ان کا دل دہلتا ہے، یعنی ڈرتے ہیں کہیں عمل قبول نہ ہوگا تو کیا ہوگا. وہ امام کائنات خاتم النبیین رحمت للعالمین، صاحب لواء الحمد، صاحب الشفاعۃ الکبریٰ، صاحب المقام المحمود، نبی کرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو اللہ نے مقام محمود کی بشارت دی ہے اور جن کا ذکر خیر اللہ نے فرمایا ہے، جن کی شان کو اللہ نے دنیا اور آخرت میں بلند فرمایا، وہ خود کہہ رہے ہیں واللہ لا ادری واللہ لا ادری وانا رسول اللہ ما يفعل بی ولا بکم. اللہ کی قسم میں نہیں جانتا، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ کیا ہوگا تمہارے ساتھ کیا ہوگا. اس درجہ خوف ہے، اس درجہ خوف ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جنہیں جنت کے 8 دروازے سے پکارا جائے گا، اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے اور کہتے تھے کاش کہ میں درخت ہوتا کہ مجھے کاٹ دیا جاتا. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے. ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے. اس آیت کریمہ پر بے ہوش ہو گئے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پر 3 مرتبہ بے ہوش ہو گئے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جہنم کی آگ کو بھڑکائے گا عالم سے، اور اسی طریقے سے شہید ریاکار سے، اور سخی سے جس نے ریاکاری کے لیے صدقہ کیا ہے. اس میں بے ہوش ہو گئے. کیسا خوف تھا. حالانکہ ابو ہریرہ 12,000 استغفار کرتے تھے، اور موت کے وقت کہہ رہے ان سفری بعید و زادی قلیل، میرا سفر بہت لمبا ہے اور میرے پاس عمل بہت تھوڑا ہے. آج ہمارے اندر ڈر خوف کیوں نہیں ہے؟ اس لیے اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھو. جس طرح اللہ کے عذاب سے معمون سمجھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اسی طریقے سے اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا بھی بہت بڑا گناہ ہے. جو لوگ اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو معمون سمجھتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین سے اعراض کرتے ہیں، اللہ کے دین سے غافل ہیں، اپنے کان، اپنی آنکھوں، اپنی زبانوں کا غلط استعمال کرتے ہیں، اور اللہ کے واجبات میں کوتاہی کر رہے ہیں، حرام پر مصر ہے، سود میں، رشوت میں مبتلا ہے، دل ان کا سخت ہو چکا ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھنے والے ایسا آدمی جو عبادت کرتا ہے لیکن جاہل ہے اور اپنے اوپر فخر کرتا ہے، تکبر اور غرور میں مبتلا ہے، اور اس جہالت کی وجہ سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہماری بخشش ہوگی اور ہم بہت بڑے مقام پہ جانے والے ہیں. یہ جہالت انسان کے لیے دھوکے کا سبب بن گیا.
اور دوسری آیت وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے والے ضالون لوگ ہیں، گمراہ ہونے والے لوگ ہیں۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے، قال فما خطبكم ايها المرسلون، تو کہا کہ فرشتوں تمہارا کیا ارادہ ہے؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، ہم مجرم قوم کی طرف جا رہے ہیں، ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسائیں گے، قوم لوط پر جو اقلام بازی کرتے تھے، جو راستے میں لوگوں کو لوٹتے تھے اور مجلس کے اندر ہوا خارج کرتے تھے، غلام بازی کرتے تھے، مرد مرد سے شادی کرتا تھا، اپنی شہوت پوری کرتا تھا اس بنیاد پر۔ ایسے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی گئی کہ اللہ آپ کو ایک بیٹا دے گا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے خود فرمایا، قالت یا ویلتا الید وانا عجوز وهذا بعلی شیخا، جب بیٹے کی بشارت ملی، حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کی بیوی حضرت سارہ بڑھاپے کو پہنچ چکی ہیں، کہا کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میرا شوہر بالکل بوڑھا ہو چکا ہے، کیسے میں بچہ جنوں گی؟ وہ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے والے گمراہ لوگ ہیں۔ اس سے معلوم ہوا نا امیدی کفر ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعجب کرنا، یہ اللہ نعمتوں پر تعجب کرنا کہ اتنے بڑھاپے میں کیسے آ گئے، یہ تعجب کا اظہار، یہ حیرت و استعجاب ہے، نہ کہ نا امیدی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی موقع سے یہ درس دیا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے والے گمراہ لوگ ہیں۔ آپ لوگ ہدایت کے امام ہیں، آپ تو اللہ کی رحمت سے امید رکھو، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے حقیر نطفے سے انسان کو پیدا کر دیا تو اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ اللہ بڑھاپے میں بھی اولاد دے اور اللہ قوت پیدا کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے بعد ابن عباس کی حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کبائر کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور اللہ کی رحمت سے نامید ہو جانا اور اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھنا۔ کبائر کبیرہ کی جمع ہے، اور کبیرہ اس گناہ کو کہتے ہیں جس کے بارے میں ابن عباس کا قول ہے کل ذنب ختمہ اللہ بنار او غضب او لعنت، ہر وہ گناہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب کا تذکرہ کیا ہو، لعنت کا تذکرہ کیا ہو، یا جہنم کے عذاب کا تذکرہ کیا ہو، یا بعض سلف کے قول کے مطابق نبی نے فرمایا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں اور اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، جس کے اوپر وعید بیان کی گئی ہو، یہ کبیرہ ہے۔ تو کبیرہ گناہ کتنے ہیں اس کے بارے میں اہل سنت والجماعت کے درمیان مختلف اقوال ہیں۔ 7 بڑے گناہ ہیں، لیکن حضرت ابن عباس سے پوچھا گیا 700 تک ہے، اور ایک عام تعریف ہے لا کبیرۃ مع الاستغفار ولا صغیرۃ مع الاصرار، کبیرہ گناہ پر توبہ اور استغفار کیا جائے تو کبیرہ نہیں رہتا بلکہ معاف ہو جاتا ہے، اور صغیرہ گناہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں اگر ہمیشہ کیا جائے تو وہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ لہذا یہ کبیرہ گناہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کبیرا کریما، اگر کبیرہ گناہوں سے بچو گے، شرک سے بچو گے، والدین کی نافرمانی سے بچو گے، جھوٹی گواہی سے بچو گے، جھوٹی قسموں سے بچو گے، لنگی پاجامہ ٹخنے سے نیچے لٹکانے سے بچو گے، سحر اور جادوگری سے بچو گے، سود اور رشوت کھانے سے بچو گے، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے بچو گے، غیبت سے بچو گے، چغلخوری سے بچو گے، اتہام بازی سے بچو گے، اغرام بازی سے بچو گے، دوسری کی زمینوں پر قبضہ کرنے سے بچو گے، زناکاری اور فحاشی سے بچو گے، یہ سب کبیرہ گناہ ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم تمہاری غلطیوں کو درگزر کر دیں گے، خطاؤں کو معاف کر دیں گے اور عزت کی جگہ پر داخل کریں گے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الى الجمعہ ورمضان الى رمضان مکفرات لما بینہن ما اجتنبت الکبائر، رواہ مسلم۔ 5 وقت کی نماز اور ایک جمعہ کو دوسرے جمعہ تک، یعنی ایک جمعہ کو آپ نے صحیح طور پہ ادا کیا پھر دوسرے جمعہ تک جتنے گناہ ہیں سب معاف ہو جائیں گے۔ ایک رمضان کو صحیح گزارا، دوسرے رمضان تک جتنے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے جب تک کبیرہ سے بچیں گے انشاءاللہ۔ بہت بڑی بات ہے۔ بلکہ بعض روایت العمرۃ الی العمرہ، ایک عمرہ سے لے کر دوسرے عمرہ تک 5 وقت کی نمازیں اور جمعہ اور رمضان سے رمضان تک جتنے گناہ سب دھل جائیں گے جب تک انسان کبیرہ گناہ سے بچے گا۔ اور ترمذی وغیرہ کی حدیث
ما من عبد قال لا اله الا الله مخلصا الا فتحت له ابواب السماء حتى تفضي الى العرش مجتنبت الكبائر. اگر اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھے، ریا سے بچے، کبر سے بچے، شرک سے بچے، کفر یا عمل سے بچے، علم اور یقین کے ساتھ کہے، عمل کے جذبے سے کہے، محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر کہے، اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہوئے کہے، ہو یہ کلمہ توحید کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے عرش تک پہنچ جائے گا. اللہ اکبر. جب تک کبیرہ گناہوں سے بچا جائے گا. کبیرہ گناہوں سے اگر نہیں بچے گا تو یہ کلمے کا فائدہ نہیں ہوگا. اس سے معلوم ہوا کلمے کی فضیلت اخلاص کے ساتھ ہے، اور اخلاص کی قبولیت گناہوں کبیرہ سے بچنے پر ہے. لہذا کبیرہ گناہوں سے بچیں گے تبھی یہ کلمے کا فائدہ ہوگا مکمل، ورنہ مکمل فائدہ نہیں ہوگا. تو آپ نے فرمایا شرک کرنا، یعنی اس حدیث میں کبیرہ گناہوں کی حد بندی نہیں کی گئی، بلکہ کوئی چند کبائر کا یہاں بھی ذکر ہے، دوسری حدیثوں میں دوسری کا تذکرہ ہے. شرک کرنا یعنی اللہ کے حق میں دوسرے کو شریک کرنا، اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا، اور اللہ کے عذاب سے نچن سمجھنا. اللہ کی رحمت سے نا امیدی انسان کو غیر اللہ کے دروازے پر لے جاتی ہے. اللہ کی رحمت سے نا امیدی انسان کو بت پرستی مبتلا کرتی ہے. اللہ کی رحمت سے نا امیدی انسان کو 24 گھنٹے کا لے جاتی ہے. اللہ کی رحمت سے نا امیدی انسان کو دوسرے آستانوں پر لے جاتی ہے، جس طرح ہماری ماں اور بہنیں مندروں میں جا رہی ہیں اور باباؤں کے پاس جا رہی ہیں، اپنی عزت و آبرو نیلام کر رہی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اللہ کی رحمت سے نا امیدی ہو گئی ہے. اللہ کی سے امید ہوتی کہ یونس علیہ السلام کو امید تھی مچھلی کے پیٹ میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا، اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا، اور اسی یقین کے جذبے سے، ایمان کے جذبے سے سرشار ہو کر امید کے ساتھ کوئی بھی مسلمان کہے گا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ اسے نجات دے گا. کیونکہ اللہ نے کہا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں. دعوت الجنون اذ دعوا فی بطن الحوت لم يدع بها رجل مسلم فی شیء قط الا استجاب اللہ له. جو بھی یقین اور اخلاص کے ساتھ کہے گا اللہ اس کی دعا قبول فرمائے گا. ایوب علیہ السلام 18 سال تک رفضه القریب والبعید، جسمانی بیماری میں اور وبا میں اللہ نے ڈالا، اپنے بیگانے سب دور ہو گئے، اور ساری امید کی جو کرنیں تھی ختم ہو رہی تھی، لیکن انہوں نے اللہ سے امید رکھی، اور اس وقت میں کہا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ جسم کی بیماری سے میں دوچار ہو چکا ہوں، تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا انا وجدناہ صابرا نعم العبد، ہم نے اس کو صبر کرنے والا پایا، بہت اچھا بندہ ہے، بہت اچھا بندہ ہے، اور بہت رجوع ہونے والا ہے. اور اللہ نے پاؤں مارنے سے چشمہ جاری کر دیا، اور جب غسل کیا تو ان کے جسم سے جو داغ دھبے تھے وہ سونے کے پروانے بن گئے اور اپنے دامن میں سمیٹنے لگے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. کس بات پر نا امیدی؟ اس بات پہ نا امیدی، امیدی کفر ہے. ایسے وقت میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے صحابہ پر مختلف قسم کے مظالم ڈھائے جا رہے تھے، حضرت بلال حبشی کو گرم ریت پہ لٹایا جا رہا تھا، حضرت یاسر کو شہید کیا گیا، حضرت سمیہ کو شہید کیا گیا، حضرت عمار کو مختلف قسم کی اذیتیں دی گئی، حضرت خبیب کو پھانسی دی گئی، حضرت خباب کو آگ کے انگارے پر لٹایا گیا، اور بہت ساری لونڈیوں کو ستایا گیا، ان کی آنکھیں نکال لی گئیں یا ان کی آنکھوں کے اندر سلاخیں ڈالی گئیں. ایسے وقت میں خباب بن ارت نے کہا تھا کہ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے ہماری مدد کرے. آپ نے کہا تم سے پہلے لوگ جو گزرے ہیں ان کو زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، آرے کے ذریعے چیر دیا جاتا تھا، ان کے جسم کو ہڈیوں سے الگ کر دیا جاتا تھا، پھر بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوئے، پھر بھی دین پہ ثابت قدم رہے. اللہ اس دین کو مکمل کرے گا. یہاں تک ایک زمانہ آئے گا کہ پورے جزیرہ عرب میں امن اور شانتی کی بہار آئے گی، اور سکون اور عافیت کی خوشگوار فضا ہوگی، اور چور چوری نہیں کرے گا، ڈاکو ڈکیتی نہیں کرے گا، ایسا پورا من ہو جائے گا. ایک سوار یمن کے شمال صنعا سے جنوب ساؤتھ حضرموت تک جائے گا، اسے کسی کا خوف نہیں ہوگا سوائے بھیڑیے کے اپنی بکر. ایسی بے شمار حدیثیں آپ نے سنی ہے. کس بنیاد پر؟ اس لیے اسلام کا مستقبل روشن ہے. آج امریکہ اور یورپ والے جس زمین فلسطین پر مظالم ڈھا رہے ہیں اور کبر اور غرور کے جذبے سے لیس ہیں اور پوری دنیا کو چیلنج کر رہے ہیں، یا قوی یا عزیز یا جبار السماوات والارض یا مالک الملک یا من اہلک الجبابرہ وکسر الفراعنہ، جس طرح تو نے فرعون اور حامان اور قارون کو تباہ کیا، اگر یہ ہدایت کے مستحق نہیں ہے، یا قوی یا عزیز یا جبار السماوات والارض،
اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر، اللہ انہیں پکڑ، اے اللہ ان کے پنجوں کو مڑوڑ دے، اے اللہ تو ان پر اپنے لشکروں کو نازل فرما، اے اللہ بلاد مقدسہ کی حفاظت فرما، بلاد توحید کی حفاظت فرما، سرزمین شام کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری دعاؤں کو سن لے، تو غفور الرحیم ہے، تو تواب الرحیم ہے، تو السلام ہے، تو السلام ہے، تو المؤمن ہے، تو المہیمن ہے، تو العزیز، تو الجبار المتکبر ہے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مسجد اقصی کی بازیابی عطا فرما، اے اللہ ان ظالموں پر اپنے لشکروں کو مسلط فرما، اے اللہ ان غریبوں کی مدد فرما، مظلوموں کی مدد فرما، ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما، جو طاقتیں امن و شانتی کو توڑ رہی ہیں اے اللہ ان کو توڑ دے، ان کے پنجوں کو مروڑ دے، اے اللہم علیکم کما ہلکت عاد و ثمود، عاد و ثمود کو جس طرح تو نے تباہ برباد کیا انہیں برباد کر دے۔ تو یہ اللہ کی رحمت سے نا امیدی نہیں ہے، اس لیے اسلام کا مستقبل روشن ہے۔ تاتاریوں نے 50 لاکھ مسلمانوں کا خون کیا، دریائے دجلہ کا پانی 3 مہینے تک سرخ تھا، پورے عالم اسلام کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ایسا لگا کہ اسلام کا چراغ گل ہو جائے گا، لیکن اللہ نے انہیں تاتاریوں کو ہدایت دی اور اسلام کے سپاہی بن گئے، دین کے داعی بن گئے، کتاب و سنت کے محافظ بن گئے۔ ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ وتلک الایام نداولها بین الناس، اللہ تعالیٰ زمانوں کو الٹ پھیر کرتا ہے۔ کیوں اللہ کی رحمت سے نا امید ہوں گے؟ ہم اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں گے، ہم اللہ کی رحمت سے امید کریں گے، کیونکہ اللہ نے ہمیں کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندوں کے گمان کے ساتھ ہوں، اللہ سے اچھا گمان کیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت سعید بن جبیر دعا کرتے تھے اللہم یسر حسن الظن وصدق التوکل، اے اللہ اچھا گمان عطا فرما اور توکل کی سچائی عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد والامن من مکر اللہ، اللہ کے مکر سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھنا، یعنی اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھنا۔ مومن اللہ سے امید بھی رکھتا ہے اور خوف بھی کھاتا ہے، گناہوں سے ڈرتا ہے، اللہ کی پکڑ سے ڈرتا ہے، نیکیوں کی عدم قبولیت سے ڈرتا ہے، اور اس بات کی امید کرتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ تواب الرحیم ہے، اور اللہ کی رحمت اس کے غصے پہ غالب ہے۔ اس لیے یہ عبادت کی 2 روح ہے، خوف اور رجا، اسی بنیاد پر دعائیں قبول ہے، اسی بنیاد پر عبادت قبول ہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، جن کے پہلو خوابگاہوں سے الگ ہو گئے، اس حال میں کہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور امید کے ساتھ، اللہ کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں اور اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پچھلے انبیاء کرام کی تعریف کی ہے کہ ان کی دعائیں قبول ہوئی اور ان کے سارے عالم پر فضیلت ملی اور اللہ نے ان کو چن لیا اور اللہ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی۔ اللہ نے فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، یہ ہم سے ہماری عبادتیں کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے خوف کے ساتھ، امید کے ساتھ، رغبت کے ساتھ۔ اور اللہ نے اپنے نبی کو بھی کہا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، یعنی جب آپ اپنی کام سے فارغ ہو جائیں تو آپ اپنے رب کی طرف رجوع ہوں اور اللہ کی طرف رغبت کریں، کہیں حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی، سیؤتینا اللہ من فضلہ، اللہ ہمیں اپنے فضل سے نوازے گا، انا الی اللہ راغبون، ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں، اللہ ہی سے امید رکھنے والے ہیں، اللہ کے پاس سارا خزانہ ہے، اللہ سے نا امید نہیں ہوں گے، اللہ کے گھر میں دیر اندھیر نہیں ہے۔ وہ 3 لوگ جو غار میں چھپے تھے، کون سی میڈیا تھی ان کے پاس؟ الیکٹرونک میڈیا تھی کہ پرنٹ میڈیا تھی؟ کوئی میڈیا نہیں تھی، لیکن ربانی چینل تھا، اللہ پر ایمان تھا، اور غار والوں نے دعا کی اور اللہ نے وہاں سے امید کا چراغ روشن کر دیا اور اللہ نے ان کو نکال دیا۔ تو اللہ ہمیں نہیں نکالے گا، اللہ امت کو نہیں نکالے گا۔ آئے گا وہ دن کہ خوشحالی اور فارغ البالی ہوگی اور پوری دنیا میں امن شانتی ہوگی انشاءاللہ۔ امر عالم ہے فقط دامن اسلام، لہذا خوف اور امید دونوں کے درمیان ہونا چاہیے، اور خاص طور سے جوانی کے وقت میں اللہ کا خوف غالب رکھے، اب بڑھاپے میں امید کو غالب رکھے، دونوں کے درمیان ہو، لیکن جوانی میں برائیوں کے ماحول میں خوف کو غالب رکھے، اور جب بیمار ہو پریشان ہو تو اس کو اللہ کی رحمت سے امید زیادہ رکھے، دونوں ہونا چاہیے لیکن اس کو غالب کرے، یہی صحیح قول ہے، یہی چیز ہونی چاہیے۔ خاص طور سے بڑھاپے وقت میں لا یموتن احدکم الا ویحسن الظن، مرتے وقت آدمی کو چاہیے کہ اللہ سے اچھا گمان رکھے۔ جس طرح آپ صلی اللہ جوان کی موت کے وقت گئے اور آپ نے کہا تم اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو؟ کہا کہ انی اخاف ذنوبی، میں اپنے گناہ سے ڈرتا بھی ہوں، اور ورجو اللہ، اور میں اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہوں، اللہ سے امید رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا لا یجتمعان فی مثل هذا الموطن الا اعطاه الله ما يرجو وامن مما يخاف، ایسی جگہ پر جو آدمی اللہ سے امید رکھے گا اور اللہ کے عذاب سے ڈرے گا تو اللہ اس کے عذاب کو دور کر دے گا اور اللہ اسے اس کی امید کے مطابق اللہ عطا فرمائے گا، یعنی جنت دے گا، اپنی رضامندی کی سند دے گا اللہ۔ لہذا ابن مسعود والی حدیث بھی وہی ہے۔ تو یہ آج کے درس کا
یہ خلاصہ ہوا، تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ مومن آدمی اللہ کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں، نمبر 1، نمبر 2، اور اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں، نمبر 3، جو منافق ہیں، جو گناہ گار ہیں، جو فاسق فاجر ہیں، اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ ہیں جو گناہ کرتے کرتے بالکل اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتے ہیں، اور اسی نا امیدی کی وجہ سے شرک کرتے ہیں، غیر اللہ کے آستانوں پر جاتے ہیں۔ لہذا خوف اور امید دونوں کے درمیان ہمیں اپنے ایمان کو رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دونوں کی دعائیں کرنی ہے، چاہے جتنے بھی سخت حالات ہوں۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ دنیا کی تاریخ، امت مسلمہ کی تاریخ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر عروج کے بعد زوال رکھا، ہر زوال کے بعد عروج رکھا ہے۔ لہذا اسی دین کی بنیاد پر اللہ عزت عطا فرمائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت کو لے کر اٹھے تھے، کوئی کہہ سکتا تھا کہ چند سالوں کے اندر اتنا بڑا انقلاب آئے گا، لیکن جس مکے سے نکالے گئے، مکہ فتح ہوا، اور پورا جزیرہ عرب کفر و شرک سے پاک ہو گیا، بیت المقدس کی بازیابی ہو گئی، اور اسلام کا ڈنکا بج گیا، اب پوری دنیا میں شادیانے، امن و شانتی کے شادیانے بجے۔ وہ دور پھر انشاءاللہ آنے والا ہے، اور ہمیں دعائیں کرنی ہے۔ آنے والا رمضان جو ہے اللہ ہمیں نصیب فرما، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کی، ذکر و اذکار کی، استغفار کی توفیق دے۔ اللہ ہماری جسمانی جو بیماریاں ہیں، روحانی بیماریاں ہیں، اللہ ان سے شفا عطا فرما، اور ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ ان کو مکمل شفا دے۔ یا رب یا رحمان یا رحیم یا قوی یا عزیز، اللہ ہمارے بچوں کو شفا دے، ہمارے بیویوں کو شفا دے، ہمارے گھر والوں کو شفا دے، تو عافیت کی زندگی دے۔ اللہ گناہوں کی وجہ سے ہم پر ظالموں کو مسلط نہ کر، اس ملک کو ہم سلامتی کا گہوارہ بنا دے، صالحین قانتین خاشعین میں شامل فرما، ایمان کی موت عطا فرما، اپنے بھائیوں سے محبت کرنے والا بنا۔ اللہم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ان پر رحم و کرم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے پالا پوسا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ہمارے بیویوں بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه غفور رحيم۔ سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔